ہود کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا۔ عزیز ساتھیوں، سورہ یونس اپنی تکمیل کو پہنچی، ہم نے اس کی آخری آیت میں یہ بات پڑھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس اب تمہیں وحی کی جو اللہ کے احکامات ہیں قرآن مجید کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، حدیث بھی وحی ہے اور قرآن بھی وحی، یاد رکھیے۔ ایک کو حدیث جلی کہتے ہیں، ایک کو حدیث خفی کہتے ہیں۔ قرآن حدیث جلی ہے جو واضح طور پر قرآن کے احکامات، اور حدیث وحی خفی ہے کہ یعنی کہ وہ قرآن میں تو موجود نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ الفاظ نکلے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وحی کی اتباع کرو، پیروی کرو، صبر کرو، اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ یہ ہمیشہ اسلام مغلوب نہیں رہے گا، اس نے غلبہ حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک سب سے بڑا کائنات کا مالک حکمران و بادشاہ ہو اور اس کا نظام اور اس کی کتاب دنیا میں سب سے نیچے رکھی ہو، اس کے ماننے والے دنیا میں سب سے نیچے مار کھا رہے ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ گزشتہ سالوں سے ہم ایک مغلوبیت کا ایک عنصر پورے امت مسلمہ میں دیکھ رہے ہیں۔ اس امت نے 1000 سال تک سر اٹھا کر زندگی گزاری۔ آپ اور ہم اس امت کے اس لمحے میں پیدا ہوئے ہیں جب امت کو ہم نے مسلسل غلامی میں دیکھا ہے۔ پہلے انگریزوں کی غلامی میں رہا، کہیں یہ امت فرانسیسی غلامی میں رہی، کہیں جرمنوں کی غلام رہی، اور اب دنیا کے ذہنی غلامی دنیا کے بڑے طاغوتوں کے سامنے موجود ہے۔ یہ امت کی حالت کبھی ماضی میں ایسی نہیں رہی۔ حکمران جیسے بھی گرے پڑے تھے، یہ امت سر اٹھا کر جیا کرتی تھی۔ آج یہ آیات بھی ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، صبر کرو حتیٰ یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین۔ اللہ کے فیصلے آئیں گے، اس کے فیصلے بہترین فیصلے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے اسی کتاب دنیا کے اندر مظلوم اور اس کے ماننے والے دنیا مظلوم رہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے اللہ کے فیصلے آنے ہیں، اللہ اس امت کو دنیا میں غالب کرے۔ یہ آگے آتی ہے سورہ ہود، جس کی میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے اور 123 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے انبیاء کے قصے بیان کیے اور بڑے اہم ہیں، واقعات ہیں، اور پھر واقعات بیان کرنے کے بعد پھر ان پر تبصرہ کیا ہے اللہ رب العزت۔ لیکن اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ 3 حروف ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو بتایا الف لام را یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ جو پڑھے گا 10 نیکی۔ الف لام را، آپ نے الف لام میم کی مثال دے کے فرمایا اس سے 30 نیکیاں، یہ 3 حرف ہیں الف لام میم، اس سے 30 نیکیاں ملیں۔ اب یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو حرف کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے، جو الفابیٹس ہیں عربی کے وہ ان کی تعداد 29 ہے، ان کی تعداد 28 ہے۔ اچھا 28 میں سے جو 14 حروف ہیں وہ حروف مقطعات ہیں۔
حروف مقطعات کا مطلب وہ حروف جو علیحدہ علیحدہ کر کے قطع قطع کر کے ٹکڑوں کی شکل میں پڑھے جائیں. وہ کون سے ہیں؟ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طا ہا طا سین میم، طا سین یا سین، صاد ہا میم عین سین قاف، قاف نون. یہ عجیب اتفاق ہے، جیسا میں نے پڑھے ہیں ان کی تعداد اس طرح بھی 14 ہے. اگر جو بار بار رپیٹ ہونے والے حروف کو ہم نہ ادا کریں، صرف ایک دفعہ ان کو کاؤنٹ کریں، تو بھی ان کی تعداد 14 ہی ہے. یہ 14 حروف مقطعات ہیں، قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. اور اس کا معنی عموماً مفسرین کا خیال ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تو آسان بنایا ہے. اگر ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے تو گویا کہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی قرآن مجید میں کچھ ایسے راز ہیں جو آسان نہیں ہیں سمجھنا. اس لیے مفسرین نے اس بات پر بڑی اہم بحث کی ہے. اور یہ ساری باتیں شروع میں الف لام میم کا جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تھا میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، لیکن میں دوبارہ بھی اس تذکرے کو آپ کی یاد دہانی کے لیے کرنا چاہتا ہوں. یہ حروف عرب کی زبان کے اندر کوئی نئے نہیں تھے. اگر یہ نئے ہوتے تو ضرور کفار مکہ تو ہر لمحہ اعتراض کیا کرتے تھے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے. وہ ضرور ان الفاظ پر اعتراض کرتے، یہ کیسے الفاظ الف لام میم آ رہا ہے، کبھی الف لام میم را آ رہا ہے، کبھی الف لام میم صاد آ رہا ہے، کبھی کاف ہا یا عین صاد آ رہا ہے، کبھی قاف، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ. یہ ان کے جب معنی ہی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں قرآن تو بڑی آسان کتاب ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کفار نے بہت سے اعتراضات کیے، لیکن یہ اعتراض کسی کافر کا نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ یار آپ تو کہتے ہو آسان ہے اور یہ ان کا معنی بتاؤ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حروف تھے جو عرب کے اندر استعمال ہوا کرتے تھے. عرب شعراء ان الفاظ کو استعمال کرتے تھے. عرب کے جو بڑے بڑے مقرر تھے اس قسم کے حروف کو استعمال کرتے تھے. اور اس کی وجہ ایک اہم یہ تھی، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے اور فصاحت و بلاغت کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے. اس طریقے سے وہ ایک عربی شاعر نے کہ شعر ہے بڑا زبردست، وہ کہتے ہیں کہ فقلت لی قف فقالت لی قاف. ایک عربی شعر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس عورت سے کہا اونٹنی پہ جو چڑھی ہوئی تھی کہ ٹھہر جاؤ، اس نے کہا قاف، میں ٹھہر گئی. اب اس طرح کے حروف عرب کے اندر اپنی بات کو پہنچانے کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے، اس لیے عرب کے لوگوں نے ان پر اعتراض نہیں کیا. دوسری سب سے اہم بات تھی کہ عرب کے لوگ اپنی گفتگو سے پہلے کچھ ایسے الفاظ ادا کرتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں. ہماری عربی شاعری کے اردو شاعری کے اندر بھی ہے. اب سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی من مرشد میرے وچ لائی ہوں. اب وہ الف اللہ جو الفاظ استعمال کر رہے شعر کے اندر الف اللہ سے بات کا آغاز کر دیتے، لیکن الف اللہ سے بات کا وزن بھی ہو گیا ہے اور شاعری کے اندر مخصوص انداز بھی ہو گیا اور لوگوں کی توجہ بھی بڑھ گئی کہ الف اللہ کا لفظ استعمال کرنے والا شاعر اپنی شاعری میں کیا کہنا چاہتا ہے. اس لیے یہ حروف کوئی نئے نہیں تھے اور اس کا معنی لوگ سمجھا کرتے تھے. لیکن چونکہ قیامت تک قرآن مجید کی ہر آیت پر وضاحت اور ہر آیت کی تشریح قیامت تک ہوتی رہے گی، لوگوں نے اس کے بہت سے معنی مفہوم بتائے ہیں. الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے اور را سے مراد رسول ہے. یہ بھی لوگوں نے کہا یہ پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور جبریل کے ذریعے آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ جدید دور میں بعض مفسرین نے اس کی یہ بھی وضاحت. لیکن یہ بات جان لیجئے کہ یہ حروف بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہ حروف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ان حروف کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لمبے کر کے پڑھے جاتے ہیں. الف لام میم پڑھیں گے الف لام میم. اب ہم نے یہ پڑھا، اس کو ہم پڑھیں گے الف لام را. وہ ہے کہ جب بندہ اپنی گفتگو کھینچ کر کرتا ہے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کیا بات کہنے والا ہے. یہاں پر بھی الف لام را کے بعد ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے. کتاب، یہ فرمان ہے، یہ کتاب ہے، یہ خط ہے. احکمت آیاتہ، جو مضبوط آیات پر مشتمل کیا گیا ہے.
ثم پھر فصلت اس کی تفصیل دی گئی ہے من لدن حکیم خبیر اس حکیم اور خبیر کی طرف سے. بتا اس میں احکمت مضبوط آیات. اس سے مفسرین نے دو باتیں نکالی ہیں احکمت سے اور فصلت سے. یہ قرآن مجید کی دو کیٹیگریز ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ کے احکام احکمت اور فصلت. احکمت کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے الفاظ اور معنی وسیع. مکہ کے اندر جتنا قرآن نازل ہوا ہے آپ اگر مکی صورتوں کو پڑھ کے دیکھیے اس کی خاصیت یہ ہے آیات چھوٹی ہیں اور چھوٹی آیات کے اندر بڑی جامع باتیں کی گئیں, بڑی مضبوط باتیں کی. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, ان کا معنی مفہوم بڑا وسیع ہے. احکمت ایک تو معنی یہ ہے. پھر جب مکہ سے آپ مدینہ تشریف لائے سورہ بقرہ نازل ہوتی ہے, سورہ آل عمران نازل ہوتی ہے, اور ان میں دیکھیے آیت الکرسی پوری ایک آیت ہے. آیت الکرسی پوری ایک آیت ہے. اتنی بڑی بڑی آیات اللہ نے بتایا کہ اس میں احکمت چھوٹی آیات اور بڑے معنی مفہوم رکھنے والی بھی آیات ہیں اور بڑی بڑی تفصیلی آیات بھی اس کے اندر ہیں. اور یہ کیوں ہے؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا مقابلہ عرب کے کن لوگوں کے ساتھ تھا پتہ ہے؟ عرب, لفظ عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے. اور عجم کا مطلب گونگے, عرب کا مطلب بولنے والے. وہ کہتے تھے ہم بولنے والے ہیں, پورا عرب گونگا ہے, یعنی کہ ہم ایسے فصاحت و بلاغت میں بولنے والے عربی اس کا کوئی بھی دنیا کے اندر نام نہیں لے سکتا. اب دیکھیے 25 سے زائد الفاظ تو شعر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. شعر جب حملہ کرتا ہے, شعر جب کھڑا ہوتا ہے, شعر جب چلتا ہے, ہم اردو میں اس کو شعر ہی کہیں گے. جو چل رہا ہے وہ بھی شعر ہے, جو حملہ کر رہا ہے وہ بھی شعر ہے. اگر شعر کسی پر حملہ کرتا ہے, اگر شعر کسی کو چیر پھاڑ کرتا ہے, ہم کہتے ہیں شعر چیر پھاڑ کر رہا ہے. لیکن عرب کے لوگ شعر کی ہر حرکت کے اوپر اس کے 25 نام استعمال کرتے ہیں. جس طرح غزل پر بھی شعر کو کہا جاتا ہے, عباس بھی شعر کو کہا جاتا ہے, اسد بھی شعر کو کہا جاتا ہے. لیکن ساری کیفیتیں ہیں. عرب ایسی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے, ہر جملے پر, ہر اس کی حرکت پر اس کے معنی لفظ بدل جاتے ہیں. اب اتنی بڑی فصاحت و بلاغت قوم کے سامنے قرآن کا آ جانا کوئی معمولی کتاب نہیں تھی. قرآن نے سب سے پہلے جو عرب کے قوموں کو رعب اور دبدبہ ڈالا وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت تھی. یہ عکاظ کے میلے جو حج کے ایام میں جو مینا اور مزدلفہ یہیں پر عکاظ یہاں پر بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے, ان میلوں کے اندر حاجی جب عرب سے آتے تھے وہ اپنی شاعری رکھا کرتے تھے, اور جو بہت بڑا شاعر ہوتا اور کمال شعر کہتا اور اس کے جواب میں کوئی اور شاعر بول نہ سکتا, سارے عرب کے شاعر اس کو سجدہ کرتے اور کہتے آج عرب میں سب سے بڑا شاعر. 7 بڑے عرب شعراء پیدا ہوئے اور ان کی شاعری کو بطور مثال کعبے کے اندر عزت و احترام سے لٹکا دیا گیا کہ یہ وہ عرب کے شعراء, اس سال اس شعر کا جواب عرب کا کوئی شاعر نہیں دے سکا. انہیں عربی زبان میں 7 معلقات کہا جاتا ہے, 7 شعراء کی شاعری جو لٹکائی گئی. معلق لٹکانا. اور جب آخری شاعر نے اپنے اشعار کہہ کر کعبے میں لٹکا دیے, یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شیب ابی طالب کے اندر قید تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ آیت جا کر لٹکا دو کعبے میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے, 3 آیات پر مشتمل سورت ہے. اب یہ لٹکا دی گئی, گویا کہ یہ اعلان تھا کہ اس کے مقابلے میں شاعروں اپنی شاعری لے کر آؤ. تو بڑے بڑے شعراء نے جب یہ کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. آج آپ اور ہم تو ویسے ہی رگڑا دے کر پڑھ جاتے ہیں قرآن کو. ہم دوڑ لگا رہے ہیں, ثواب کی دوڑ لگ جائے, اتنے سپارے ہم نے ختم کر دیے. دوڑ لگا رہے ہیں قبرستان جا کر ہم اتنے سپارے پڑھنے ہیں. اب یہ 3 آیات نے پورے عرب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام, ما ھذا لقول البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. انسانوں کا کلام ہوتا تو ہم اس کے مقابلے میں شاعری لے آتے. یہ وہ کافر کہہ رہے ہیں جو ہر لمحہ اعتراض کیا کرتے تھے.
وہ ہے کہ قرآن کا جب سب سے پہلا ٹکراؤ عرب کے لوگوں سے ہوا تھا وہ فصاحت و بلاغت کے لیے ساتھ ہوا تھا. قرآن جیسی فصاحت و بلاغت والی کتاب کوئی نہیں. اب دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، بات کہہ کر پھر آیات کی طرف آتا ہوں. اب اللہ پوچھتے ہیں جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ اب ایک جملہ ہے اللہ جہنم سے پوچھ رہے. اب یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. اللہ کہتے ہیں حلیم تلاتی، جہنم سے سوال پوچھیں قیامت والے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، حلیم تلاتی کیا تو بھر گئی؟ اس کے جواب میں جہنم کے حلمی مزید، یا اللہ کوئی اور بھی ہے لے آ، میں ان کو بھی قبول کر لوں گی، اپنے اندر چھپا لوں. جملے چھوٹے سے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیسا خوفناک کیسے زبردست خالق کا کلام ہے. اور اس کے جواب میں مختصر جہنم کا جواب ہے. رونگٹے کھڑے ہوئے، حلیم تلاتی کیا تو بھر گئی؟ اور وہ جواب میں کہتے حلمی مزید، اللہ کچھ اور بھی ہے تو بھیج میرے پاس، میں تو بڑا تیری وسیع جہنم ہوں بنی ہوئی ہوں. کیا زبردست ہے. ان جملوں نے کئی لوگوں کو ایمان قبول کرنے مجبور کر دیا. لیکن ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو دوڑ لگانا چاہتے ہیں کہ اتنے سپارے اتنے صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. نہیں میرے بھائیو، قرآن کا اصل مفہوم اس کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. الف لام را یہ وہ حروف ہیں کتاب، اس کتاب کے احکمت آیات، اس کی آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں. ثم فصلت پھر اس کی وضاحت بھی موجود ہے. من لدن حکیم خبیر، اور یہ اس کی طرف سے جو حکیم ہے حکمتوں والا ہے. وہ ہے کہ اس کی ہر آیت حکمتوں سے بھری ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، اور ماشاءاللہ اب میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو کافی حد تک قرآن مجید کا ترجمہ آ چکا ہوگا. آپ قرآن مجید کو پڑھیے، اور میں تو یہ مزہ دیکھا ہے، ایک آیت کا ترجمہ اس دفعہ یہ ہے، اگلی دفعہ جب میں اس کو اور گہرائی میں جاتا ہوں اس کو اور مفہوم نکلتے ہیں، پھر جاتا ہوں اور مفہوم نکلتے ہیں. ایک لفظ ایک آیت کئی مفہوم نکلتے چلے جاتے ہیں. اس کی فصاحت و بلاغت ہے. اس کائنات کے حکیم نے جو حکمتوں والا ہے اس نے اس کی ہر آیت میں حکمتیں بھر دی ہیں. اور خبیر، اس کی حکمتیں اندھی نہیں ہیں، وہ باخبر ہے کہ جن لوگوں کے لیے میں نے پیغام دیا ہے وہ قوم اسی قابل ہے کہ اس پیغام کے ساتھ اٹھ کے کھڑی ہو اور پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو غالب کر دے. اسی ایسے ہی نہیں آنکھیں بند کر کے کسی نے قرآن کو اتار دیا. وہ باخبر ہے، اسے پتہ ہے اس انسانی معاشرے کے لیے کس معیشت کی ضرورت ہے، کس معاشرت کی ضرورت ہے، کس اخلاق کی ضرورت ہے، کس کردار کی ضرورت ہے. اس خبیر باخبر رب کو اچھی طرح سے معلوم ہے، اس لیے اس نے اس کتاب کی آیات اتاری ہیں. اس لیے میرے بھائی آؤ، اس قرآن کو سمجھنا کو معمولی بات نہیں ہے. آپ لوگ جو آئے ہو یہ کعبے کے رب کی قسم معمولی بات نہیں ہے. دین کو سیکھنے کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حضرت عباس حضور کے چچا تھے. دین سیکھنے کے لیے آپ کو پتہ چلا ایک فلاں شخص کوفہ یا بصرہ میں رہتا ہے، اس کے پاس اللہ کے دین کا، اللہ کے رسول کے بات کا ایک بات اس کے پاس موجود ہے. آپ عباس ان کی طرف دوپہر کو پہنچے، کڑکتی دوپہر، آپ دروازے پر بیٹھ گئے. آج تو ہم بے دروازے بیٹھے والے کو بھکاری سمجھتے ہیں، اب دروازے پر بیٹھ گئے. اب وہ صاحب باہر نکلے، جب ان کی نیند پوری ہوئی کہا عباس آپ یہاں حضور کے چچا، آپ یہاں کب سے بیٹھے گرمی میں؟ فرمایا میں ظہر کے وقت آیا تھا، آپ شاید آرام کر رہے تھے، اب عصر کا وقت ہونے کو ہے تو بس مجھے وہ بات بتا دی. فرمایا آپ دروازہ کھٹکا لیتے. کہا آپ استاد ہیں، میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں کیسے بے ادبی کرتا آپ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا. کیوں نہ ہو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے علم ان کے قدموں کی، ان کی زندگی کے میراث بنے. اور فرمایا کہ مجھے بات بتائیے تاکہ میں اپنے سفر کے لیے واپس رہوں. سوری یہ عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. تو کہنے لگے عبداللہ آپ مجھے بتا دیتے. میں تو دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں. کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے لیے دعا کریں اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا دے. میرے بھائی آؤ، آپ کو معمولی کام نہیں کر رہے ہو، دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہو. اس سیکھتے وقت میں اگر آپ اور ہم دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، یہ شہادت کی موت ہے. اس موت کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا